ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں، ٹیلی ویژن سے ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سب کو میری طرف سے، پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ جناب رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صدقہ ہے، اور اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے، اور جس طرح سے آپ نے تلاوت کلام پاک کی آیت یہ سنی یہاں پہ اور ترجمہ سنا، اس میں رب نے آپ کو حکم دیا، اور وہ بار بار حکم دیتا ہے خرچ کرنے پر، دینے پر، دوسروں کی مدد کرنے پر، اور یہی ہمارا ٹاپک رہے گا۔ اور اس میں یقیناً زکوٰۃ بھی آتی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں۔ سماجی اور معاشی ترقی بہت ضروری ہے، وہ صرف اس لیے ہوگی کہ جب آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے یا کسی کی استطاعت زیادہ ہے تو آپ پہ یہ لازم کر دیا گیا ہے، یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کو، اپنوں کو، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد بھی کریں ساتھ ساتھ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے سخت موقف اختیار کیا اور کہا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہ آپ رک جائیے، ان سے جنگ مت کیجیے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی تفریق نہیں، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، خدا کی قسم میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ اور آپ لڑے، آپ نے جنگ بھی کی، اور ایک بہت بڑا گروہ تھا، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اس قدر ضروری ہے کہ قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے ناظرین گرامی، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آئے۔ اے ایمان والو، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا۔ اور آپ ایک بات پہ غور کیجئے، نماز تو ہم رب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ماننے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے۔ لیکن زکوٰۃ صرف ہم پہ، آپ سب پہ اس لیے لازم کی گئی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، ایک دوسرے سے محبت جتا سکیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، ہمسایوں کا، محلے داروں کا، گویا کہ پوری نوع انسانیت کا۔ اگر سب لوگ اس کام میں جت جائیں کہ ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھ رہے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اس معاشرے کا ایک توازن قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بھی ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی ناظرین گرامی۔ ایک مرتبہ انہوں نے زکوٰۃ کی تقسیم کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں تو ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو زکوٰۃ لینے والا ہو، کیونکہ سب کے سب خوشحال تھے۔ اس پر حضرت عمر نے زکوٰۃ کے مال کو دور دراز کے علاقے میں بانٹنے کا ارادہ کیا اور حکم بھی کیا تاکہ وہاں کے ضرورت مند جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اچھا جناب، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ غیر مسلم تھا، بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہاں تو سب خوشحال ہیں، ایسی کیا ضرورت پڑی کہ تم بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں اور جزیہ دینے کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں، اس لیے مانگ رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر افسردہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ انصاف نہیں کہ جب تم جوان تھے تو ہم نے تم سے جزیہ لیا، فائدہ اٹھایا، اور جب تم بوڑھے ہو گئے تو تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ انہوں نے اس بوڑھے کو بیت المال سے وظیفہ دینے کا حکم دیا اور طے کیا کہ غیر مسلم اور محتاجوں کی بھی مدد کی جائے تاکہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی ضرورت مند یا بھیک مانگنے والا نہ رہے۔
اور یہ ان کا زکوٰۃ بانٹنے کا، بیت المال کے بہترین استعمال کا ایک مثال ہے ہمارے سامنے بہت بڑی۔ جناب علی، امام علی کا بھی ذکر ہم کرنا چاہیں گے، کیونکہ جب ہم خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ وہ جید شخصیات ہے کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں سخاوت ہی سخاوت ہے۔ امام علی کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ رکوع میں تھے، رکوع میں ہونے کے باوجود رب کے لیے نماز پڑھے، اور امام علی آپ جانتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ رب سے کس طرح نماز میں جڑ جایا کرتے تھے کہ دنیا کی ہوش نہیں رہتی تھی، لیکن مانگنے والے نے ان سے نماز کے وقت زکوٰۃ مانگی تو آپ نے اپنی انگوٹھی یوں اس کے آگے کر دی، ایک قیمتی انگوٹھی تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ رکوع میں تھے، یہ بہت مشہور واقعہ جناب۔ تو آپ وہ رکوع کرتے ہوئے اپنی انگوٹھی دے دی اور اس فقیر نے انگوٹھی لی اور وہ چلا گیا، آپ کو دعائیں دیتا رہا۔ یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں ناظرین گرامی کہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنا ہے۔ بہت مشہور قول ہے امام علی کا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں عمل کس طرح سے زندگی میں کرنا ہے۔ میرے ذہن میں امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ بھرے بازار میں ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا، معاذ اللہ ایک برے القاب آپ کے لیے استعمال کیے۔ اس کو لگا کہ یہ ابھی میرے ساتھ مقابلہ کریں گے، کوئی بات ہوگی، غصہ دلاؤں گا ان کو۔ وہ بھرے بازار میں رسوائی چاہتا تھا آپ کی، لیکن آپ نے غصے کو ضبط کیا، کچھ بھی نہیں کہا، جواب تک نہیں دیا، بلکہ گھر گئے، واپس آنے کے بعد کچھ مال جمع کیا، کچھ تحفے جمع کیے، اور جا کے اس کی دہلیز پہ، اس کے دروازے پہ چھوڑے۔ وہ شخص باہر آیا تو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تو ان کی دشمنی میں ان کے خلاف بات کی، لیکن امام اعظم نے بولا کہ آج تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں تم نے مجھے دے دی، اور اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس بات کو دیکھتے ہوئے اس شخص کے قلب پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ آپ سے معافی مانگنے لگا اور ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، آپ کی صحبت میں علم حاصل کرنے لگا۔ جناب، یہ واقعات میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، امام جعفر صادق سے ان کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم کچھ ہے کہ جب تم سے کوئی کچھ مانگے اور اگر تم اس کو دینے لگو تو وہ جو دینے والی چیز ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو۔ اور وہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ اگر اشرفیہ کچھ دیتے ان کو چوما کرتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کسی کی مدد کر رہا ہوں، اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی دے رہا ہوں یہ رب کی عنایت ہے کہ میرا ہاتھ دینے والے ہاتھوں میں ہے، میں دے رہا ہوں۔ اور ناظرین گرامی، امام علی کا یہ بھی قول ہے کہ اگر تم سے کسی کو امید وابستہ ہے، یعنی کوئی تم سے کوئی امید چاہتا ہے تو یہ رب کی تمہارے اوپر نعمت ہے، یقیناً تم اس کی امید پہ اتر سکتے ہو، اس کی امید پوری کر سکتے ہو، تو تبھی تو وہ سوال کر رہا ہے، تبھی تو اس کے دل میں وابستہ ہے۔ تو یہ تمہارے اوپر کتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک عنایت کی ہے کہ تم کسی کو دے سکتے ہو، کسی کے کام آ سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، تمہیں چنا گیا۔ جناب علی، یہ ہستیاں ایسی جن کا ہم ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ جو محفل ہے، یہ جو ہمارا پی ٹی وی کا پروگرام ہے، جو آپ لوگوں کے لیے ایک محفل سجائی جاتی ہے، اس کو ہم انہی کے ذکر خیر سے منور بھی کریں گے، اور ہمارے پاس علماء کرام آئیں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ جناب، کس قدر ثواب ہے کسی کی مدد کرنا، کس قدر ثواب ہے کسی کو دے دینا، کس قدر ثواب ہے کسی کی چاہت پوری کرنا، کسی کی خواہش پوری کرنا۔ اور اس مہینے میں خاص طور پہ، چونکہ ناظرین گرامی زکوٰۃ کا ذکر اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ماہ رمضان میں ہی نکالنی ہے زکوٰۃ، چونکہ اس مہینے میں کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی 10 روپے بھی دے رہا ہے تو وہ اس مہینے میں دے، تاکہ وہ 10 روپے کئی زیادہ فولڈز میں ہو جاتا ہے دینے کے لیے۔ لیکن پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کو زکوٰۃ کرنی ہو، آپ کو کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کے وقت پہ کام آنا ہو، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم سب آگے بڑھ کے اگر مدد کریں گے تو یہ رب تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ لین دین کا سلسلہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک توازن قائم کر سکیں۔ تو آج اس توازن کی بات کریں گے جناب، آگے بڑھتے ہیں، علماء کرام جب آئیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور سوال کیجیے گا جناب۔ ہمارے ساتھ ہماری ہوسٹ